افغان طالبان ہندوستان اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج کا پاکستان پر بلا اشتعال حملہ اور پھر پاک فوج کا جوابی وار. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت افغانستان کی سچویشن کیا ہے, کتنی چیک پوسٹیں, کتنی چیزیں, کتنے ان کے فوجیوں نے سرنڈر کیا, ان کے ہتھیار ہمارے سامنے ہیں. اس پہ بات کریں گے کہ یہ اس نتیجے پر افغانستان کیوں پہنچا, اور خاص طور پہ ایک ایسے موقع پہ جب ان کا وزیر خارجہ انڈیا میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے. تو یہ جو میسیجنگ ہو رہی تھی اور اس کے بعد جو پاکستان پر اٹیک ہوا, پھر پاکستان نے الحمدللہ زبردست جواب دیا ہماری افواج نے. بات کر لیتے ہیں سیکیورٹی ایکسپرٹ ماہر بین الاقوامی امور احمد حسن العربی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ احمد ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم اس سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ تعلقات بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی دو ملک کے لیے. ہسٹری اگر ہم دیکھیں افغانستان پاکستان کی, پاکستان نے جس طریقے سے ایک طریقے سے ان کو اکانومیکلی سپورٹ کیا, کتنے ریفیوجیز ہمارے ملک میں کتنے عرصے تک رہے, ابھی بھی ہیں, ہم نے ان کو ہوسٹ کیا اور ایک اچھا ہماری طرف سے پیغام کیا. دہشت گردی کے واقعات وہاں سے ہوتے رہے لیکن پاکستان نے ہمیشہ سفارتی چینل جو ہے وہ اپنایا. لیکن اس کے باوجود انڈیا کا گٹھ جوڑ جو کہ ہم بار بار ذکر کرتے رہے وہ سامنے آئے, اب تو ایکسپوز ہو گیا ہے. کیا سوچ کے آپ سمجھتے ہیں افغانستان نے ڈیسیجن لیا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان نے جو افغانستان کے لیے کیا ہے وہ شاید ہی دنیا کی تاریخ میں کسی ملک نے کسی دوسرے ملک کے لیے کیا ہو. 40 لاکھ ریفیوجیز, یہ آج تک انسانی تاریخ میں اتنے بڑے نمبر ریفیوجیز کے کسی ملک نے اپنے اندر نہیں سمیٹے, اور وہ بھی اتنے سالوں سے. 70s سے ہم ان کے ریفیوجیز لے رہے ہیں. ان کے عورتیں بچے, یہ جو سوویت یونین جو افغان ان کے متقی صاحب نے بھی بات کی کہ ہم نے نیٹو کو اور ہم نے امریکہ کو اور سوویت یونین کو ہم نے ختم کیا اور پاکستان کو سبق لینا چاہیے. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے اسپیشلی کمنگ فرام این افغان, کیونکہ ان لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ سوویت یونین اور باقیوں کے ساتھ یہ لڑنے کے قابل ہی تب ہوئے کہ جب ان کی عورتیں اور بچے اور ان کی فیملیز پاکستان کے اندر. سوویت یونین کے خلاف تو پاکستان نے ان کو اوپنلی سپورٹ کیا. پاکستان کی سپورٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں تھا. جب تک پاکستان نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. اور افغانستان ٹریجڈی یہ ہے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو آپ علامہ اقبال جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادر ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کا آخری جو فورن ٹور کیا وہ پاکستان بننے سے پہلے افغانستان کا کیا, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ مشہور اشعار پڑھے کہ یہ دانہ راز آیت کے نایت کے رازوں کو جاننے والا تمہارے پاس بار بار نہیں آئے گا. اسلام کے نام پہ ایک ملک بن رہا ہے, اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا. کیونکہ علامہ اقبال اس وقت سمجھ چکے تھے کہ پاکستان کو افغانستان کی طرف سے بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑے گی, اور انہوں نے اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی. اور پھر ایسے ہی ہوا. 47 کے بعد سے افغانستان پاکستان کے اندر دہشت گردی بھیج رہا ہے, تھرو آؤٹ بھیجتے چلے جا رہے ہیں. لیکن پچھلے 20 سال سے یہ جو تحریک طالبان پاکستان یعنی فتنہ الخوارج ہیں, یہ انہوں نے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے 1971 65 اور کارگل کی جنگوں کی ٹوٹل کیجویلٹیز کو اگر آپ ملا لیں وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہم نے ٹی ٹی پی کی وجہ سے شہادتیں دی ہیں. تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ کے قریب ہم شہید دے چکے ہیں. بلینز آف ڈالرز ورتھ کا ہمیں نقصان ہو چکا ہے, اور پاکستان اپنی بقا کی جنگ, ایگزسٹینشیل وار پاکستان نے لڑی. سو پاکستان کے لیے ٹی ٹی پی کی بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے, اور یہی ہماری افغان طالبان جب امریکہ کا انخلا ہوا یہاں سے اور نیٹو یہاں سے گیا اور بیرونی طاقتیں ساری یہاں سے گئیں, تو اس کے بعد ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ تھی. دوحہ اگریمنٹ میں بھی, دوحہ اکارڈز میں بھی انہوں نے افغان طالبان نے یہ کہا تھا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس افغان رجیم نے یہ جو ایک جتھا ہے ایک طرح کا ایک گینگسٹرز کا جو افغانستان پہ اس وقت مسلط ہے, انہوں نے افغانستان کی سرزمین کا باقاعدہ طور پہ استعمال کیا. ٹیرر فیکٹریز, ٹیرر ہائیڈ آؤٹس, ٹیرر ٹریننگ کیمپس انہوں نے اسٹیبلش کیے تاکہ دہشت گردی کو پورے ریجن کے اندر پھیلایا جا سکے. اور پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اب کوئی اور آپشن ہی نہیں تھی کہ ہم ان کے ساتھ ہارڈ پاور کی زبان میں بات کریں, کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ صرف ایک ہی زبان سمجھتے ہیں اور وہ طاقت کی زبان ہے. احمد حسن العربی صاحب, افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ متقی صاحب 6 روزہ دورہ بھارت پر موجود, اور ان کے وہاں پر ہوتے ہوئے افغان طالبان کی جانب سے ایک انپرووکڈ اٹیک کیا جاتا ہے. یہ 6 روزہ دورہ سمجھ سے باہر ہے. ایک آفیشیل دورے 6 روزہ ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہاں پر ان کی ہاسٹائل گفتگو کرنا, بیانات دینا, پھر پریس کانفرنس پہ بیٹھ کے وہاں پر یہ کہنا کہ خواتین جو جرنلسٹ ہیں وہ یہاں پر نہیں بیٹھیں گی, ان کو اٹھا دینا. اور بھارت اس چیز کو بیئر کر رہا ہے بڑے آرام سے, اوپن ہارٹیڈلی. یہ کیا تھا؟ دیکھیں, بھارت بھی اپنا ایک مذاق اڑا رہا ہے پوری دنیا کے سامنے, ایک اسٹریٹجک ڈس اورینٹیشن کا شکار ہے, اور افغانز بھی.
پوری دنیا میں اس وقت پچھلے 6 سے 8 ماہ کے اندر یہ انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹس یہ بات کر رہے تھے کہ 2 ممالک ایسے ہیں جو بالکل ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہو چکے ہیں. ایک اس میں اسرائیل ہے اور ایک بھارت ہے. کوئی ملک نہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا تھا نہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا. ایون ان کے جو پرانے الائز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ پبلکلی سامنے آنے سے کتراتے ہیں. تو ایک ڈپلومیٹک سیج چل رہی تھی. انڈیا کی ڈپلومیٹک سیج آئرنی یہ ہے کہ ایک مسلمان ملک افغانستان نے توڑی, اور یہ وہاں پہ گئے اور وہاں جانے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ چند پیسے ان کو مل جائیں اور یہ وہ پیسے لے کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر سکیں. اس کے علاوہ دیر از ایبسولیوٹلی نو ریزن کہ جس طریقے سے یہ وہاں پہ گئے ہیں. لیکن اب کیونکہ ایک آرٹیفیشل الائنس ہے, افغان طالبان اپنے گھر میں آ کے اپنی پبلک کو تو اسلام کا ہی وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو اسلام کے نام پہ آئے ہیں اور ہم اسلام کا نظام لے کے آئیں گے, اور دوسری طرف یہ کفار کے ساتھ ہاتھ ملا کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. سو ابھی یہ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کرے گا افغانستان اور انڈیا کا بھی ریلیشن, کیونکہ افغان طالبان بھی ابھی اگلی بات یہ کریں گے کہ آپ کو ہم سے کام ہے, آپ ہم دہشت گردی کروانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر تو آپ ہمیں ریکگنائز کریں. ریکگنائز انڈیا کر نہیں سکتا, اور انڈیا کے اندر بہت زیادہ کرٹیسزم آ رہا ہے نریندر مودی کی آلریڈی ویک گورنمنٹ پہ. اب یہ اتر پردیش میں گئے متقی صاحب, اتر پردیش کا جو چیف منسٹر تھا اب سے چند مہینے پہلے جو طالبان کے حق میں سوشل میڈیا پوسٹ لوگ کرتے تھے ان کو جیلوں میں ڈال رہا تھا, اور اب وہ ان کو پروٹوکول اور سارا سیکیورٹی دے رہا ہے. سو ظاہر ہے زیادہ دیر, اور کرٹیسزم اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو یہ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکے گا. اور لیکن پاکستان کے لیے اس میں بہت کلیئر میسج ہے کہ انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے, آلدو اس میں وہ ایک اور بلنڈر ہے, ایک اور مس ایڈوینچر ہے, ایک اور مس کیلکولیشن ہے, انڈیا کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ویسٹ اور ایسٹ دونوں طرف سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو پریشرائز کیا جا سکے, اور پاکستان اس معاملے میں اس اسٹریٹجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پچھلے 20 سال سے ہمارے جو ڈاکٹرنز سے وہ ایوالو کر رہے تھے, اور ایونچولی اب آ کے ہم نے اپنے جو ڈاکٹرنز ان کو فائنلائز کر کے ڈپلوائے کر کے پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ہم ویسٹ کی طرف سے بھی تھریٹ کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور ایسٹ کی طرف سے بھی تھریٹ کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, چاہے وہ کنونشنل ہو چاہے انکنونشنل. بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا 40 لاکھ سے زائد ریفیوجیز, پھر ان کو ہوسٹ کرنا, ہر طریقے سے ان کی مدد کرنا, اور جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے جی نیٹو کو یا ہم نے رشیا کو یا جو امریکہ کو, بھائی اس میں ایک سچویشنز بڑی ڈیفرنٹ تھی, خاص طور پہ جس ٹائم پر رشیا کی بات ہو رہی ہے, اور پاکستان کی ظاہر ہے ایک سپورٹ حاصل تھی. لیکن یہ بتائیے گا اب جو انہوں نے جو یہ انڈیا کے کہنے میں آ کر جو اٹیک کیا ہے, اور پھر خواجہ آصف کے بیانات بھی ہمارے سامنے جس میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ انڈیا جی کچھ کر سکتا ہے اور اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے, تو یہ افغانستان کے تھرو یہ کوشش کی گئی انڈیا کی جانب سے, اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ جی دیکھیں, بھارت اور نوم چومسکی نے کہا تھا 21ویں صدی جنگوں کی صدی ہے. اب دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ نظام چینج ہو رہا ہے, نیو لبرل ورلڈ آرڈر سے ریئلسٹک ورلڈ آرڈر کی طرف دنیا جا رہی ہے, یونی پولر ورلڈ آرڈر سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف دنیا جا رہی ہے. جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو جنگیں ایک نیو نارمل بن جاتا ہے. پوری دنیا میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جنگیں, ایک جنگ ختم ہوتی ہے, آپ میڈیا پہ کور کر رہی ہوں گی, ہر ایک ہفتے کے بعد کوئی نہ کوئی نئی جنگ شروع ہو رہی ہے. کبھی اسرائیل نے قطر پہ حملہ کر دیا, اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا, پاکستان انڈیا کی اتنی بڑی 2 نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز کی جنگ, پھر افغانستان پاکستان کی جنگ. آپ دیکھیں جنگوں کی تعداد کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, اور جب تک دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر اسٹیبلش نہیں ہوتا دنیا میں مزید جنگیں ہوتی رہیں گی. پاکستان بھارت کی اگر آپ ایگزامپل لیں تو پاکستان بھارت کی تو یہ سیریز آف وار ہے جو کنٹینیوڈ رہے گی. آپ نے دیکھا جب آپریشن سندور میں ان کو انڈیا کو پاکستان نے مارا تو اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے دہشت گردی کا راستہ اختیار کر لیا, جو افغانستان PLA کی طرف سے دہشت گردی کروانا شروع ہوئے. جب پاکستان اس کو کنٹرول کرنے کی طرف جا رہا تھا تو انہوں نے افغانستان سے ایک جو ہے وہ باقاعدہ جنگ چھڑوا دی پاکستان کے ساتھ. سو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک لارجر جیو پولیٹیکل آپ ایکویژن کو اگر دیکھیں تو ایک طرف پاکستان کے مسلمانوں نے بھارت کو دھول چٹائی, وہ جس طرح کا پاکستان نے بھارت کا منہ توڑا وہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. پھر دوسری طرف پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوا, پوری مسلم دنیا اکٹھی ہو کے غزہ کے معاملے پہ امریکہ اور یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سامنے گئی. کوئی ایسا مسلمان ملک نہیں تھا جو پاکستان کی یا تو شانہ بشانہ کھڑے تھے پاکستان کی قیادت میں یا پاکستان کے پیچھے کھڑے تھے. تو آپ پورے مسلم ورلڈ میں ایک یونٹی بھی دیکھ رہی ہیں. اور پچھلے 14 سال اور قطر نے بھی تشویش کا بھی اظہار کیا, گہری تشویش کا اظہار کیا افغان حملے کے بعد. جی لیکن پچھلے 1400 سال کی تاریخ ہے مسلمانوں کی کہ جب بھی مسلمان اکٹھے ہونے لگتے ہیں تو مسلمانوں کے اندر ہی ایک گروپ موجود ہوتا ہے جو پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے.
آج کل کے دور میں اس 21 سینچری میں وہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے گروہ کا کردار افغانستان ادا کر رہا ہے. وہ صرف پاکستان کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپ رہا, وہ پوری مسلم دنیا کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. تھینک یو سو مچ. احمد الحسن عربی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ بڑے زبردست طریقے سے, ظاہر ہے کہتے ہیں نا جب ہم انٹرنیشنلی اور سارے ایشوز کو ہسٹوریکلی بھی دیکھتے ہیں تو بہت کچھ حقائق سامنے آتے ہیں.